بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ پہلے ہم لوگ تھوڑا سا اسلامی عقائد میں کا جو سبق تھوڑا سا رہ گیا وہ پڑھیں گے، اس کے بعد ہمارے جو فہم حدیث کے کچھ سبق ہے وہ پڑھیں گے۔ کل کی بات مکمل کرنی رہ گئی ہے، اس وجہ سے اسلامی عقائد کا پہلے ہوگا۔ عقیدہ شفاعت کی بات چل رہی تھی، تو عقیدہ شفاعت یعنی سفارش کرنا۔ تو سفارش کی دنیا کے اندر اعتبار سے بھی تین قسمیں بنی تھیں کہ پہلی دو قسموں کا تو مطلب یہ تھا کہ کسی کے پریشر میں آ کر مجبور ہو کر اس کی بات مان لے تو یہ ایک سفارش ہے۔ تو یہ دونوں باتیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہو سکتی، چاہے وہ کسی کی وجاہت کی وجہ سے یا کسی کی محبت میں مجبور ہو جانا، تو اللہ تعالیٰ تو مجبور ہو ہی نہیں سکتے۔ اور تیسری یہ تھی کہ ایک بندہ کسی چاہتا ہے، بڑا آدمی ہے، خود چاہتا ہے کہ بھئی اس کی وہ سفارش کر دے، یہ اچھا بندہ ہے، اس کا حق ہے، وہ کسی کو اشارہ کر دے، اجازت دے دے، پھر وہ سفارش اس کی اجازت سے سفارش کرے اور یہ ان کی سفارش کو سبب بنا کر اس کی بات مان لی جائے، یہ ہوگی۔ تو سب سے پہلے تو ہوگی، خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ کے ہاں سب سے پہلے ان کے لیے سفارش کرنا جائز ہے جن کو اللہ اجازت دے دیں، یا نبیوں اگر نبیوں کو، ولیوں کو، جن کے بارے میں آتی ہے جن کو اللہ اجازت دیں گے، الا من اذن له الرحمن، اور دوسرے ان لوگوں کے لیے ہی وہ سفارش کر سکیں گے جن کے لیے اللہ اجازت دے۔ پھر یہ آ گیا کہ کن کے لیے سفارش نہیں ہوگی، تو اس کا بعد آگے مال الظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، کافروں کے لیے سفارش، مشرکین کے لیے نہیں ہے۔ آگے شفاعت کے لیے ایک ضابطہ پڑھ لیں۔ قرآن پاک میں کافروں مشرکوں کے بارے میں فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یعنی یہ لوگ اللہ کی توحید کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ عبادت کرنے میں، تو جو اگر آپ ان کی عبادت نہ کریں، یعنی عبادت نہ کرنے کی صورت میں ان کو ضرر نہ پہنچا سکیں۔ وہ تھوڑا دوبارہ پڑھ لیتے نا، تو وہ یہ سمجھے کہ ہم اگر ان کی عبادت نہیں کریں گے تو یہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے، یا ان کی عبادت کریں گے تو ہمیں نفع پہنچائیں گے، تو نہ وہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ، اور ایک نفع کا اختراع کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ معبودان باطلہ، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت میں یہ اللہ کے پاس ہماری سفارشی ہیں۔ یعنی کیا توحید کے دلائل کے قائم ہونے کے باوجود ان مشرک لوگوں نے خدا کے سوا دوسروں کو معبود قرار دے رکھا ہے جو ان کی سفارش کریں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگرچہ مزعوم سفارشی کچھ بھی قدرت نہ رکھتے ہوں اور کچھ بھی علم نہ رکھتے ہوں، کیا پھر بھی ان کو شفیع اور سفارشی ہی سمجھے جائیں گے؟ یعنی شفاعت اور سفارش کرنے کے لیے کم از کم علم اور قدرت تو درکار ہے۔ آگے یہ سوچا کہ یہ ان میں علم اور قدرت اس اعتبار سے تو ہے، تو یہ جن کی مورتیاں ہیں وہ اصل لوگ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ یہ کہہ دیجئے کہ سفارش تو تمام تو خدا ہی کے اختیار میں ہے، اس کے اذن کے بغیر کسی کی مجال نہیں کہ سفارش کر سکے۔ مذکورہ بالا تفصیل سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر، اذن اجازت کے بغیر کوئی سفارش اور شفاعت نہیں کر سکتا، اور اذن کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک سفارش کرنے والے کا اللہ کے ہاں مقبول ہونا، اور دوسرے جس کی سفارش کی جائے اس کا قابل مغفرت ہونا، کہ اس کی مغفرت کی بھی جا سکتی ہو۔ مشرکین کے لیے تو مغفرت ہے ہی نہیں۔ اسی ایک قرآن میں آ گیا، اے ایمان والو خرچ کرو ان چیزوں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں قبل اس کے وہ دن آ جائے جس میں نہ تو خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی ہوگی، اور نہ کوئی سفارش ہوگی۔ تو اس سے وہ شفاعت مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر ہو۔ یہ بات کل عرض کر دی تھی کہ تین درجے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ کوئی اس عقیدے کا قائل ہو جائے کہ جہاں پہ قرآن میں آتا ہے کہ بھئی کوئی سفارش نہیں ہوگی،
اس کی وجہ سے کیا ہے کہ کوئی سفارش کا وجود ہی نہیں ہے، تو دوسرے دلائل کی وجہ سے یہ بھی غلط ہے۔ اور یہ سمجھ لینا کہ جو سفارش کرے گا اس کی سفارش قبول ہو جائے گی، اللہ اجازت دیں یا نہ دیں، نعوذ باللہ، یا اللہ پریشر میں آ جائے کہ کسی کا اللہ کے ہاں اتنا مرتبہ ہے کہ وہ اللہ نہ بھی چاہ رہے ہو تو وہ کہہ دے گا تو اللہ مان لیں گے، نعوذ باللہ، یہ بھی غلط۔ تو اس کے درمیانی والا راستہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ سفارش ہوگی، برحق ہے، لیکن سفارش کون کر سکے گا یہ بھی محدود ہے، جس کو اللہ اجازت دیں گے۔ کس کے بارے میں کر سکیں گے یہ بھی محدود ہے، جس کے بارے میں اللہ اجازت دیں گے۔ آگے کہتے ہیں لہذا جہاں پر آ گیا کہ ولا خلتم ولا شفاء، تو وہاں سے مراد یہ نہیں کہ شفاعت ہوگی نہیں، مطلب یہ ہے کہ جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی اس کی سفارش کا کوئی تصور نہیں ہے۔ فائدہ جاننا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد مقامات پر مختلف شفاعتیں ہوں گی۔ اب یہ ان کا بیان ہے کہ پہلی شفاعت جس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، یہ مقام محمود سے ہوگی جس پر اللہ تعالیٰ آپ کو فائز کریں گے۔ یہ شفاعت میدان حشر کی شدت اور دہشت کی تخفیف اور حساب اور کتاب شروع ہونے کے لیے ہوگی۔ یعنی یہ تو پھر حضور کی چاہے امت میں ہے کوئی یا حضور کی امت میں نہیں ہے، یہ تو تمام مخلوق کو، جو اس وقت جتنے بھی انسانوں کے سب کے لیے ہو جائے گی کہ اللہ کے اس وقت ایسی دہشت اور اس وقت اللہ کے یعنی کہ غصے کی ایک ایسی کیفیت ہوگی تو کہ اور حساب نہیں شروع ہوگا۔ یعنی کہ بعض جگہ آتا ہے کہ لوگوں کی ایسی کیفیت ہو جائے گی، لوگوں کا یہ خیال ہوگا کہ ہمیں جہنم میں ڈال دیں لیکن حساب تو لے لیں۔ جہنم میں جانا ان کو حساب لگ رہا ہوگا، آسان لگ رہا ہوگا بنسبت اس کے کہ حساب بھی شروع ہو رہا، پتہ نہیں ہمارا بننا کیا ہے، ایک کیفیت ہے ہمارا بننا کیا۔ تو وہ لمبی حدیث ہے کہ حضور سارے ایک ایک کر کے پہلے نبیوں کے پاس سے آئیں گے، پھر حضور کے پاس آئیں گے، پھر حضور سفارش کریں گے، اللہ یعنی کہ سجدے میں جا کر اللہ کی حمد بیان کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ آپ سر اٹھائیے، ارفع رأسک سل تعطا اشفع تشفع، آپ مانگیے جو آپ کو ملے گا، آپ سفارش کریں ہم آپ کی سفارش قبول کریں گے۔ تو یہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سب کے حق میں یہ سفارش کریں گے کہ اللہ آپ حساب تو شروع کریں، یہ جو ایک اتنی کیفیت بنی ہوئی ہے عذاب والی یہ ختم ہو۔ تو یہ پہلی شفاعت، اس کو شفاعت کبریٰ کے نام سے یہ اس کے اصطلاحی نام شفاعت کبریٰ ہے کہ بڑی شفاعت۔ وہ یہ بڑی اس اعتبار سے بھی ہے کہ سب کے لیے ہوگی، سب کو عام ہوگی۔ دوسری شفاعت حساب اور سوال میں سہولت ہو جانے کے لیے ہوگی کہ ان کو حساب کے بغیر ہی جنت میں داخل کیا جائے، وہ بھی ان لوگوں کے لیے ہوگی جن کے لیے اجازت ہو۔ تیسری شفاعت بعض گناہگاروں پر عذاب کا حکم جاری ہونے کے بعد فرمائیں گے کہ ان کا قصور معاف کر دیا جائے، لیکن ایمان والے ہوں گے وہ لوگ، اور ان کو جہنم میں نہ ڈالا جائے۔ چوتھی شفاعت بعض گناہگار جو جہنم میں داخل ہوں گے ان کو دوزخ سے نکالنے کی شفاعت فرمائیں گے۔ پانچویں شفاعت بعض اہل ایمان کے درجے بلند ہونے کے لیے فرمائیں گے کہ اس مومن کو اس سے بڑھ کر درجہ دیا جائے، یعنی اس کا جتنا بنتا ہے آپ نے دے دیا، اللہ اس کو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی کریں گے، لیکن یہ 5 صورتیں ہیں جن کی قیامت میں سفارش ہوگی۔ یہ 5 شفاعت کی 5 قسمیں ہوئیں جو احادیث سے ثابت ہیں اور سب حق ہیں۔ شفاعت کون کرے گا؟ انبیاء، علماء، شہداء، فرشتے اور نیک مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے شفاعت کریں گے۔ عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يشفع يوم القیامت ثلاثة الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 3 طرح کے لوگ خصوصیت سے شفاعت کریں گے، انبیاء، اہل حق اور باعمل علماء اور شہداء۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتے بھی شفاعت کر چکے اور انبیاء بھی شفاعت کر چکے اور مؤمنین بھی شفاعت کر چکے، اب صرف ارحم الراحمین کی باری باقی رہ گئی ہے۔ یعنی کہ اب ارحم الراحمین نے سفارش تو نہیں کرنی،
ان کی جو سفارش کر چکی، جس پہ چاہیں گے عمل کر لیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت میں مسلمان اہل دوزخ صف باندھے کھڑے ہوں گے، جنت کا مستحق ایک شخص ان کے پاس سے گزرے گا تو ان میں سے ایک سے کہے گا کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ میں نے ایک دفعہ تمہیں پانی پلایا تھا۔ اور کوئی کہے گا میں نے ایک دفعہ تمہیں وضو کے لیے پانی دیا تھا۔ تو وہ جنتی شخص اس کے لیے سفارش کرے گا اور اس کو جنت میں داخل کروائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی نیکی اللہ کے ہاں مقبول تھی، لیکن وہ دوسرے اس کے جو گناہ تھے ان سے دبی ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے اس نے اس کو ایسی قبولیت دی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی لیے اجازت دے دی اس بندے کو کہ جس پر اس بندے نے احسان کیا تھا کہ اس نیکی کی وجہ سے وہ اس کی سفارش کرے، اور اللہ نے اس کی سفارش قبول کر لی۔ ظاہر اللہ تعالیٰ کوئی پابند نہیں ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اپنی اجازت سے، اللہ کی رضامندی سے یہ کام۔ یہ شفاعت کی حقیقت کا بیان ہو گیا۔ اب ہم لوگ ہمارا جو باب چل رہا ہے فہم حدیث میں اخلاق، حضور کے اخلاق کے بارے میں تھوڑا سا پیچھے سے ریوائز کر لیتے ہیں، اس کو پیچھے سے دیکھ لیتے ہیں۔ پیچھے بات جو آئی تھی وہ بتایا تھا کہ دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک انسان کا اخلاق جو ہے خلق کی جمع ہے، جو انسان کے اندر ایک ایسی عادت آ جاتی ہے کہ جس کو وہ بغیر سوچے سمجھے اس کی عادت بن جاتی ہے، اسی کی جمع ہے اخلاق۔ صفحہ نمبر بتائیے گا، صفحہ نمبر۔ صفحہ نمبر جو ہمارے پاس کتاب ہے، ہم نے جہاں سے پڑھنا ہے، جو کتاب ایک تو ہے کمپیوٹر والا، اس کا بھی آپ کو تو اسکرین پہ آ جائے گا۔ جو کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر 419 سے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ تو کہتا ہے کہ قوت ادراک کی دو قسمیں ہیں، ایک عقل نظری اور ایک عقل عملی۔ پھر آگے ان کی دو قسمیں تھیں۔ خلاصہ یہ تھا کہ اگر ہم لوگ ان چیزوں کو، ان قوتوں کو، سوچنے کی قوت کو اور اس پر فیصلہ کرنے کی قوت کو ہم لوگ افراط و تفریط سے خالی رکھیں گے تو پھر اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس کے اندر یہ پھر پہلا تھا کہ عدالت پیدا ہوگی۔ عدالت کا مطلب انصاف ہر چیز کے اندر۔ عدالت کے آگے قسمیں بیان کی تھیں کہ سچائی، الفت، وعدہ پورا کرنا اور دل کے اندر نرمی، پھر رشتہ داروں سے تعلقات قائم کرنا، اور عدالت کی چھٹی قسم آ رہی ہے توکل اور رضا بالقضاء۔ جی، اس کارخانہ ہستی میں جو کچھ ہوتا ہے اور جس کو کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، سب براہ راست اللہ تعالیٰ کے حکم اور فیصلے سے ہوتا ہے، اور ظاہری اسباب کی حیثیت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ چیزوں کے ہم تک پہنچنے کے لیے اللہ ہی کے مقرر کیے ہوئے صرف ذریعے اور راستے ہیں۔ یہ میرے خیال سے پڑھ لیا تھا ہم نے۔ صحیح۔ جس طرح کے گھروں میں پانی جن نلوں کے ذریعے پہنچتا ہے وہ پانی پہنچانے کے صرف راستے ہیں، پانی کی تقسیم میں ان کا کوئی دخل اور کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسی طرح اس عالم وجود میں کار فرمائی اسباب کی بالکل نہیں ہے، بالکل کار فرما اور مؤثر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کا حکم ہے۔ اس حقیقت پر دل سے یقین کر کے اپنے تمام مقاصد اور کاموں میں صرف اللہ تعالیٰ پر اعتماد و بھروسہ کرنا، اسی کی قدرت اور اسی کے کرم پر نظر رکھنا، اسی سے دعا کرنا، بس اسی طرز عمل کا نام دین کے اصطلاح میں توکل ہے۔ توکل کی اصل حقیقت بس اتنی ہی ہے۔ ظاہری اسباب و تدابیر کا ترک کر دینا یہ توکل کے لیے لازم نہیں ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام، خاص کر سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ہر دور کے عارفین، صحابہ اور ہر دور کے عارفین کا اور کاملین کا توکل یہی تھا۔ یہ سب حضرات اس کارخانہ ہستی کے اسبابی سلسلے کو اللہ تعالیٰ کے امر اور حکم کے ماتحت اور اس کی حکمت کا تقاضا جانتے ہوئے عام حالات میں اسباب کا بھی استعمال کرتے تھے، لیکن دل کا اعتماد اور بھروسہ صرف اللہ ہی کے حکم پر ہوتا تھا۔
کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ان اسباب کی پابند نہیں ہے، وہ اگر چاہے تو ان کے بغیر بھی سب کچھ کر سکتا ہے، اور کبھی کبھی وہ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا مشاہدہ اور تجربہ بھی کرتے تھے۔ یعنی اصل توکل میں یہ ہے کہ بس یہ سمجھے کہ کرنے والے اللہ ہیں، نظر ہمیشہ اللہ پر رہے۔ غرض ترک اسباب نہ تو توکل کی حقیقت میں داخل ہے، نہ اس کے لیے شرط۔ یعنی جب تک بندہ کہے جی مجھے اللہ کھلائیں گے، اللہ میری بھوک مٹائیں گے، تو یہ کوئی توکل یہ نہیں ہے کہ بھئی میں کھانا چھوڑ دوں۔ تو کھانے کا چھوڑنا نہ توکل کے لیے ضروری ہے نہ شرط ہے۔ جب تک کھانا نہیں چھوڑو گے یا کوئی دوائی نہیں چھوڑو گے تب تو تم یہ نہیں سمجھا کہ تمہیں اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے۔ جب تک اپنے دنیا کمائی کے اسباب چھوڑ دو، دکان جانا چھوڑ دو، کاروبار کرنا نہیں چھوڑو گے، تب تک بھی تمہارے اندر توکل نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اسباب اختیار کرتے ہوئے ہر چیز کے جو اللہ نے اسباب بنائے ہیں ان کو اختیار کرے، اور اسباب اختیار کرنے میں بس یہ سوچے کہ یہ سبب بھی اللہ نے بنایا، میں اس کو اس لیے اختیار کروں کیونکہ اللہ نے بنایا، میں کروں، کریں گے اللہ ہی۔ اگر اللہ چاہیں گے تو نتیجہ مرتب کر دیں گے، اور اللہ نہیں چاہیں گے تو نتیجہ مرتب نہیں ہوگا۔ بس یہ توکل کی حقیقت ہے۔ اور کبھی کبھار اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے بھی دکھا دیتے ہیں، وہ ضروری نہیں کہ بغیر اسباب کے ہی ہو یا ہمیشہ اسباب سے ہی ہو، اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے بھی کر دیتے ہیں۔ اگر غلبہ حال سے اللہ کا کوئی صاحب یقین بندہ ترک اسباب کرے تو قابل اعتراض بھی نہیں، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، بلکہ ان کے حق میں یہ کمال ہی ہوگا۔ اسی طرح اگر اسباب سے دل تک کا تعلق توڑنے کے لیے اور بجائے اسباب کے اللہ پر یقین پیدا کرنے کے لیے یا دوسروں کا مشاہدہ اور تجربہ کرانے کے لیے کوئی بندہ خدا ترک اسباب کا رویہ اختیار کر لے تو یہ بھی بالکل درست ہوگا، لیکن توکل کی اصل حقیقت صرف اسی قدر ہے جو اوپر مذکور ہوئی، یعنی یہ اس کا ایک الگ چیز ہے، یہ کرنا توکل کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ یہ نہ ہو کہ توکل کر رہا پھر سوال بھی کر رہا ہے لوگوں سے، وہ تو ایک اس کی پھر خرابی خوبی سے زیادہ آ گئی۔ اب توکل سے بھی آگے رضا بالقضاء کا مقام ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بندے پر جو بھی اچھے یا برے احوال آئیں وہ یہ یقین کرتے ہوئے کہ ہر حال کا بھیجنے والا میرا مالک ہی ہے، اس کے حکم اور فیصلے پر دل سے راضی اور شاد رہے۔ آگے توکل کی صورتوں کو منضبط کر کے ان کے احکام سمیت لکھا گیا ہے۔ توکل کی دو قسمیں ہیں، توکل علمی اور توکل عملی۔ توکل علمی تو یہ ہے کہ آدمی ہر کام میں حقیقی متصرف اور مدبر اللہ تعالیٰ کو سمجھے اور اپنے آپ کو ہر کام میں ان کا محتاج سمجھے۔ یہ توکل ہر کام میں فرض ہے اور عقائد اسلام کا جز ہے، کہ یہ تو سمجھے نا بھائی کہ بھائی پانی پی رہا ہوں پیاس کون مٹائے گا؟ اللہ۔ کھانا کھا رہا ہوں بھوک کون مٹائے گا؟ اللہ۔ سورج روشنی دے رہا ہے لیکن اللہ کے حکم سے۔ تو یہ یقین رکھنا تو اسلام کا جز ہے۔ کوئی بندہ پانی کو ہی اصل مؤثر مان لے، یہ تو غلط ہے۔ توکل عملی کیا ہے؟ اس کی حقیقت ہے اسباب کو ترک کرنا، اسباب کو اختیار نہ کرنا۔ پھر اسباب کی مختلف قسمیں ہیں، انہی کے اعتبار سے توکل عملی کی بھی قسمیں بنتی ہیں۔ پہلی دینی اسباب، یعنی وہ اسباب جن کے اختیار کرنے سے کوئی دینی نفع حاصل ہو، مثلا جہاد کے لیے لڑائی کا سامان اکٹھا کرنا اور دین کی اشاعت کے لیے سفر کرنا۔ ان اسباب کو ترک کرنا پسندیدہ نہیں، بلکہ کہیں گناہ اور کہیں ثواب سے محرومی ہوگی، اور شریعت کی روح سے توکل ہی نہیں۔ یعنی کہ ترک اسباب ہے نا، ترک اسباب ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ میں اللہ کو ویسے راضی کر لوں گا، نماز نہیں پڑھا۔ نماز پڑھنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے سبب ہے، اور اس کے لیے وضو کرنا سبب ہے۔ پھر اسی طرح اللہ نے جہاد کا حکم دیا، اس کے لیے جہاد کی تیاری کرنے کا بھی حکم دیا، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تیاری رکھو۔ اور اسی طرح دین کی اشاعت کے لیے سفر کرنا، دین کو پھیلانے کے لیے سفر کرنا، کہ جی اسباب کی کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ویسے ہی کر دیں گے۔ تو یہ اس کوشش کا، اس جد و جہد کا تو خود حکم ہے۔ تو بعض صورتوں میں تو یہ ایسے، یعنی کہ جو چیزیں ضروری ہیں ان کو ترک کرے گا تو گناہ بھی ہوگا، اور بعض صورتوں میں ثواب سے محرومی ہو جائے گی کہ ثواب نہیں ملے گا جو چیزیں مستحب درجے کی ہیں۔ اور پھر اس سے آگے یہ ہے یہ توکل ہے ہی نہیں،
صرف ترک اسباب ہے، توکل کے اندر داخل نہیں ہے۔ آگے دنیاوی اسباب اس کی آگے پھر بات چلتی ہے کہ کئی قسمیں ہیں، یعنی وہ اسباب جن سے دنیا کا نفع حاصل ہو، اگر دنیا کا نفع حرام ہو، مثلا سود ہو، تو اس کے اسباب کو ترک کرنا ضروری ہے، یہ توکل فرض ہے۔ اور دنیا کا نفع حلال ہو تو پھر اس کی 3 قسمیں ہیں، یعنی کوئی ایسا نفع ہو، کوئی نفع ہو، اب اس کے سبب کو ترک کرنا ہے، تو اگر تو وہ نفع حرام ہے، جیسے سود ہے، سود کا نفع، سود ایک حرام چیز ہے، اب کوئی ایسا سبب اختیار کرنا ہے جس کا نتیجے میں سود ملے، اس سبب سے بچنا فرض ہے، یہ توکل فرض درجے کا کوئی کہے جی یہ تو توکل ہے، بھائی میں کیوں توکل کروں، بھائی یہ توکل فرض درجے کا توکل ہے۔ آگے اگر توکل فرض نفع حرام نہیں ہے، حلال ہے، تو پھر آگے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی وہ وہمی اسباب، یہ اسباب عام طور سے حرص اور طمع والے لوگ اختیار کرتے ہیں اور اس کو طول عمل کہتے ہیں، یعنی لمبی لمبی امیدیں، مثلا کوئی اپنی خاطر سے مکان بنوائے، اولاد کی نیت سے نہیں، اور اس کو اتنا مضبوط بنوائے کہ مثلا 200 سال تک نہ ٹوٹے۔ ظاہر ہے کہ 200 سال تک اس کا اس مکان سے نفع اٹھانا محض وہمی بات ہے، ایسے اسباب کو ترک کرنا ضروری ہے، اور یہ توکل فرض درجے کا، یعنی بالکل وہمی کو بندے نے اپنے لیے 100 سال کی، اپنی ذاتی اعتبار سے 100 سال کی پلاننگ کر لی، 200 سال کی پلاننگ کر لی۔ اب ظاہر 200 سال کا کسی انسان کا زندہ رہنا تو وہمی سی بات ہے، ممکن تو ہے، ایسا نہیں کوئی رہ نہیں سکتا، لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں۔ دوسرا ہے یقینی اسباب کو ترک کرنا، یعنی وہ اسباب جن سے نفع عادتاً ضرور حاصل ہوتا ہے، جیسے کھانے سے بھوک کا دور ہونا، پانی پینے سے پیاس کا دور ہونا، گرم کپڑے پہننے سے سردی کا دور ہونا، ان اسباب کا ترک بھی جائز نہیں، اور شریعت میں ان کا ترک توکل بھی نہیں ہے۔ پہلا تھا کہ وہ ان سبب سے نفع حاصل ہونا وہمی تھا، اب یہ سبب ہے جن سے عادتاً یقین کے درجے میں ہی ہے، قطعی تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ظن غالب اور عادتاً ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کھانا کھاتا ہے، بھوک مٹ جاتی ہے، پانی، اب کہتا ہے جی میں توکل کروں، میں کھانا ہی نہیں کھا رہا، تو یہ توکل جائز نہیں ہے۔ ظنی اسباب ہیں، یعنی وہ اسباب جن سے نفع اکثر اور غالب حالات میں حاصل ہوتا ہے، اگرچہ کئی مرتبہ حاصل نہیں بھی ہوتا، جیسے علاج سے صحت ہو جانا یا تجارت و مزدوری سے رزق ملنا۔ اب ایسا اکثر ہو بھی جاتا ہے، بندہ محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، رزق مل جاتا ہے، بیمار ہوتا ہے، دوائی کھاتا ہے، صحیح ہو جاتا ہے، بعض اوقات نہیں بھی ہوتا، تو اکثر اوقات ہو جاتا ہے، لیکن ان کو چونکہ یقینی سبب نہیں ہے، اس لیے ان کو ترک کرنا جائز ہے۔ اس میں تفصیل ہے کہ جو شخص ضعیف النفس ہو، یعنی ضعیف النفس مراد اس کا یقین اعلیٰ درجے کا نہ ہو، کیونکہ یہ بات بھی ہے نا کہ ہر بندے کا، اس میں یہ بھی نہیں کہ وہ بالکل ہی، جس سے ہم لوگ بلیک اینڈ وائٹ کہتے ہیں، کہ بالکل وہ نہیں ہے، کیونکہ لوگ مختلف قسم کے ہیں، اس لیے ان کے لیے ایک کے لیے کوئی اور حکم ہوگا، دوسرے کے لیے کوئی اور حکم۔ اس میں تفصیل یہ ہے کہ جو شخص ضعیف النفس ہو، یعنی اس کا یقین اعلیٰ درجے کا نہ ہو اور مشقت اٹھانے کی اس میں برداشت بھی نہ ہو، تو اس کے لیے ان اسباب کو ترک کرنا جائز نہیں، کہ یہ بندہ خود جو ہے علاج چھوڑ دے اور بعد میں پریشان ہوتا پھر رہو، نہ اللہ سے اتنا تعلق، نہ اس کا جسم اس قدر قوی ہے، نہ اللہ سے اس قدر تعلق کہ بھائی کہ ایمان اس درجے کا ہے کہ جو اللہ سے مانگے گا مل جائے گا، یا اللہ تعالیٰ اگر اس کو کسی آزمائش میں ڈالا تو صبر کرے گا، نہ اس کا جسم برداشت کرتا ہے، تو اس کے لیے پھر یہ توکل کا ایسا توکل کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور جو شخص قوی النفس ہو، یعنی اس کو اللہ پر اعلیٰ درجے کا یقین ہو اور مشقت اٹھانے کی برداشت بھی ہو، تو اس کے لیے ان اسباب کو ترک کرنا جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے 70,000 بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ خاص 70,000 مراد نہیں، بلکہ عربوں کے محاورے کے مطابق بڑی کثیر تعداد مراد ہے، اسی لیے ایک دوسری حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور بھی بے حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے، یعنی 70,000 ضرب 70,000، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 70,000 درجے مراد ہوں۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جو ناجائز منتر نہیں کراتے، شگون بد نہیں لیتے، اور نتائج کے لیے اپنے پروردگار پہ توکل کرتے ہیں۔
یہ ان کو ملے گی۔ اس حدیث کا صحیح مطلب سمجھنے کے لیے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مبعوث ہوئے اس وقت اہل عرب میں دوسری بہت سی چھوٹی بڑی قابل اصلاح برائیوں کے علاوہ یہ دو برائیاں بھی عام طور پر رائج تھیں۔ ایک یہ کہ جب وہ خود یا ان کے بچے یا کسی بیماری اور دکھ درد میں مبتلا ہوتے تو اس وقت کے منتر کرنے والوں سے شرکیہ منتر کراتے اور سمجھتے کہ یہ جنتر منتر دکھ اور بیماری کو بھگانے کا ایک آسان تدبیر ہے، اور یہ منتر عموماً جاہلیت کے زمانے ہی کے تھے۔ اور دوسرے یہ کہ جب وہ کوئی ایسا کام کرنے کا ارادہ کرتے جس میں نفع و نقصان ہار اور جیت دونوں کا احتمال ہوتا تو شگون لیتے، اور شگون برا نکلتا تو سمجھتے کہ یہ کام ہم کو راست نہیں آئے گا، اس لیے پھر اس کو نہ کرتے۔ تو وہ جو بات آئی کہ یہ لوگ 70,000 لوگ جنت میں جائیں گے، تو یہ ان برائیوں سے بچنا، یعنی یہ توکل وہ ہے کہ یہ اسباب ظاہر دینی نہیں ہے، اس کا دین سے تعلق نہیں ہے، لہٰذا ان کو ترک کرنا ضروری ہے، ناجائز ہے، یہ سبب ہی جائز نہیں تھا۔ اس لیے فرمایا کہ جنت میں جو سیدھے سیدھے جائیں گے ان میں وہ لوگ ہوں گے جو یہ ان مظنونہ اسباب کو چھوڑ کر اللہ رب پر توکل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو کل مکمل کریں گے انشاءاللہ۔